ریڈرس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، کس کی اجازت سے تم میرے روم میں آئی ہو؟ وہ سکھائے جانے والی نظروں سے دیکھتے بی اماں کو آواز دینے لگی۔ بی اماں جلدی آئیں۔ ملازمہ تو اچانک اس کے انداز سے گھبرا گئی تھی۔ بی بی جی معاف کر دیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ شٹ اپ، زبان بند رکھو اپنی۔ اسے غصے سے دیکھتی وہ پھنکاری تھی۔ اوقات کیا ہے تمہاری؟ کس کی اجازت سے تم نے میرے روم میں قدم رکھا؟ نکلو بھی کہ ابھی یہاں سے، وہ اسے سخت تیوروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ بی اماں جلدی سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ابریش بیٹی، میں نے اسے آپ کے کمرے میں بھیجا تھا۔ آج صاحب جی نے آنا ہے نا، تو میں گھر کی صفائی کروانے میں مصروف تھی، اس لیے اس کو آپ کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ اسے وضاحت دینے لگی تھی، اپنے محسوس نرم لہجے میں اسے برہم دے کر گویا ہوئی۔ معافی چاہتی ہو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ معافی چاہتی ہوں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں بی اماں، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ وہ نرم لہجے میں انہیں دیکھتی بولی تھی۔ اس نے میری نیو اسکرٹ خراب کر دی ہے، میری فیورٹ تھی۔ وہ منہ بسوڑتی غصے سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ آئندہ آپ کسی کو میرے روم میں مت بھیجیے گا۔ آپ جب بھی فری ہوں خود آیا کریں، مجھے نہیں پسند میرے روم میں آپ کے علاوہ کسی کا آنا۔ ابریش ان کے گرد محبت سے باہیں پھیلائے بولی تھی۔ ملازمہ تو ہونک بنی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنے غصے میں تھی اور اب اتنے سکون سے بی اماں سے بات کر رہی تھی۔ تم کیوں یہاں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ بی اماں نے ملازمہ کو ڈانٹ کر وہاں سے بھیجا تھا۔ ابریش بیٹی، یہ نئی ملازمہ ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں چلا ہوگا۔ ضرورت مند تھی اس لیے میں نے صاحب جی سے بات کر کے اسے رکھ لیا۔ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، بی اماں نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ، وہ سر ہلا کر گویا ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں بی اماں، آپ کو جیسے بہتر لگے۔ کون آ رہا ہے بابا کے ساتھ؟ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے شولڈر کٹ براؤن سلکی بالوں میں برش چلاتی ہوئی سوالی نگاہوں سے آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ زاویار بیٹا آ رہا ہے صاحب کے ساتھ، انہیں کا روم سیٹ کروا رہی ہوں، اور صاحب بتا رہے تھے کہ اب سب کے ساتھ رہیں گے۔ کیا؟ اس کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ مطلب اسی گھر میں؟ ان کی بات سنتی وہ گڑبڑا گئی تھی۔ کیا اب وہ واپس نہیں جائیں گے؟ وہ خود پر قابو پاتے بولی تھی۔ جی نہیں، ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اس نے کڑوا سا منہ بنایا تھا اور میرے لیے کافی بھیج دے کہتی وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی، کیونکہ زاویار اس کو کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا زاویار اس کو کسی نہ کسی بات پر ٹوکتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اسے زاویار سے خاص قسم کی چڑ تھی۔ اس کے بابا نے تو اسے کبھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس سے خار کھانے لگی تھی، اور اب اس کے واپس آنے پر پریشانی نے آن گھیرا تھا، جسے بی اماں کے سامنے تو وہ چھپا گئی، لیکن اب خود بیٹھ کے اس کے واپس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ کچھ تو بات ہوگی ایسی جو اس کی واپسی ہو رہی ہے، ورنہ بابا نے تو بہت کہا تھا، لیکن تب تو وہ مانے ہی نہیں۔ خیر اب تمہیں کیا لینا دینا، آئے یا نہ آئے میری بلا سے۔ سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا فون تھام کر انسٹاگرام آن کر کے اس میں مصروف ہو گئی۔ ملک ہاؤس میں صرف بس صفدر ملک اور ان کی بیٹی ابریش رہتے تھے۔ بی اماں ان کی ملازمہ تھی جنہوں نے اسے بچپن سے سنبھالا تھا، اس لیے وہ ان سے کافی اٹیچ تھی۔ ملک ہاؤس میں دو فیملیز رہتی تھیں، صفدر ملک اور ندیم ملک۔ صفدر ملک کی فیملی اوپر والے پورشن میں، جبکہ ندیم ملک کی نیچے والے پورشن میں رہتی تھی۔ صفدر ملک کی ایک بیٹی ابریش جو کہ شادی کے 5 سال بعد بہت منتوں کے بعد ملی تھی، جبکہ ندیم ملک کا ایک بیٹا زاویار ملک جو کہ ابریش سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں خوش تھے، سب کی ابریش میں جان بستی تھی۔ زاویار ابریش کو اٹھائے رکھتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا۔ ابریش بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ صفدر ملک میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گئے ہوئے تھے۔ زاویار نے باہر جانے کا شور مچایا ہوا تھا، وہ لوگ لاہور کے لیے نکلے تاکہ بچوں کی تھوڑی سی ریفریشمنٹ ہو جائے گی اور زاویار کو جوائلینڈ لے جائیں گے۔ جانے بغیر کہ یہ سفر ان کی شاید زندگی کا آخری سفر تھا۔ زاویار اپنی تائی جان عائشہ، صفدر ملک کی بیوی اور ابریش کے ساتھ پیچھے بیٹھا، جبکہ ندیم ملک اور ان کی بیوی ثنا آگے بیٹھے تھے۔ گاڑی اپنے سفر پر روا دوا تھی کہ جانے سامنے سے بس آ کر گاڑی کو ہٹ کیا، گاڑی پلٹی۔ گاڑی پلٹ کر دور جا گری تھی، لوگ فوراً ارد گرد اکٹھے ہونے لگے تھے جبکہ ان کو باہر نکالا گیا۔ ندیم ملک اور ان کی بیوی کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ زاویار کو بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، ابریش کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ روتی ہوئی وہ اپنی ماں اور زاویار کو خون میں لتپت دیکھ رہی تھی۔ عائشہ ملک بے ہوش تھی، ان کو اسپتال لے جایا گیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو اچانک سب کچھ یاد آتی انہوں نے اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، زاوی زاوی۔ عائشہ ملک جیسے ہوش میں آئی وہ بس اسی کا نام پکار رہی تھی۔ زاوی کو بلاؤ، ابریش میری بیٹی کو اٹکتی ہوئی بولی۔ نرس ان کو دیکھ کر کہنے لگی، جی وہ لوگ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نرس اس کے قریب آتے اس کے بال سے ہلاتے ان کو پرسکون کرتے بولی تھی، نہیں آپ بلائیں میرے بچوں کو، میری بیٹی، میرے بھائی کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اپنی تکلیف بلائیں، ان کے لیے متفکر ہوئی تھی، بس بار بار ان کا پوچھ رہی تھی۔ جی میں بلاتی ہوں، آپ لیٹ جائیں پلیز۔ نہیں پلیز، آپ لے کر آئیں میرے بچے، میری بہن وہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کو بھی وہ چوٹیں آئی تھیں۔ انہوں نے زبردستی اٹھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری میم، جو 2 پیشنٹ آپ کے ساتھ آئے تھے ان کی حالت بہت خراب تھی، ہاسپٹل آنے تک ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ نرس اظہار افسوس کرتی بچوں کو پیچھے
بولتی روم سے نکل گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دھندلی آنکھوں سے نرس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سر میں ایک ٹیس اٹھنے لگی، آنسو روانگی سے بہہ رہے تھے۔ نظر سامنے اٹھی تو زاویہ ابرش کو لے کر ان کی جانب آ رہا تھا۔ مما مما ابرش کو دیکھتے زاویہ کی گود سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی اور ماں کی جانب لپکی تھی۔ اسے زاویہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ابرش کو گود میں لے کر پیار کیا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، روتی ہوئی وہ اسے چومنے لگی تھی۔ کہیں لگی تو نہیں ہے؟ ہاتھوں سے پاؤں سے سارا چیک کیا اور اس کا چہرہ چوم لیا تھا۔ زاویہ، میرا بچہ، یہاں۔ باہیں پھیلائے ہوئے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ زاویہ کو اپنے پاس بلا کر پیار کیا، اس کے بال سہلائے، ماتھے پر لب رکھے۔ زیادہ پین تو نہیں ہو رہا نا میری جان؟ اس کے ماتھے پر پٹی دے کر پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ زاویہ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تائی جان، مما کہاں ہے؟ یہ سب بہت گندے ہیں، مما کو ملنے نہیں دے رہے۔ وہ نرم طبیعت کا بچہ تھا، باپ کو قریب نہ دیکھ کر پریشانی سے رونے لگا۔ نہیں، میرا بچہ بہت بریو ہے، اسی طرح روتے نہیں ہیں۔ آپ تو میرے شیر ہو نا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، معصوم سے سر ہلا کیا تھا۔ شاباش میری جان۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ ابھی ماما اور پاپا کو چوٹ لگی ہے نا، اس لیے ملنے نہیں دے رہے، جب ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم ملیں گے۔ اسے ہاتھ لگائے ہوئے محبت سے پچکارتی ہوئی بولی تھی۔ زاویہ، میری جان، مجھ سے پرومس کرو کہ آپ ابرش کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گی، ہمیشہ اس کا خیال رکھو گی، اسے کبھی خود سے دور نہیں کرو گی، اور جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اس کو بتاؤ گے کہ اس کی ماما اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ رکھو گے نا خیال؟ انہوں نے سوئی ہوئی ابرش کا ماتھا چوم کر ہاتھ آگے بڑھایا، جسے اس معصوم بچے نے اپنا ہاتھ رکھ کر تھام لیا تھا۔ انہوں نے اسے بھی بیڈ پر ساتھ ہی لٹا لیا۔ معصوم بچے ساری صورتحال سے پریشان ہو گئے تھے، فوراً ماں کی گود پاتے ہی سو گئے۔ عائشہ بیگم اپنے پیروں کے غم سے نڈال بس خاموشی سے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، اور آخری خواہش یہ تھی کہ بس کہیں سے صفدر ملک آ جائے۔ صفدر ملک کو جیسے ہی ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر پہنچی، وہ فوراً پاکستان پہنچے تھے۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی وقت ان کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی بھائی بھابھی کی وفات کی خبر ملی، وہاں ہی ڈہ گئے تھے۔ آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ کرسی پر سر جھکائے ہوئے وہ بیٹھ گئے تھے۔ ابھی کل ہی تو سب کتنے خوش تھے، اچانک یہ سب کیا ہو گیا؟ ان کے مینیجر، جس نے انہیں ان کی فیملی کے ایکسیڈنٹ کی خبر پہنچائی تھی، خود میں ہمت جمع کرتا ان کے قریب آیا تھا اور ان کے قریب جھکتے بولا تھا، سر، میم کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ ایسے ہی کریں گے تو انہیں کون سنبھالے گا؟ سر اٹھے، آپ کی وائف اور بچے اس روم میں ہیں، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، نرس نے بتایا، وہ آپ کو بلا رہی ہیں، آپ ان سے مل لیں۔ صفدر ملک بیوی بچوں کا سنتے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ خدایا، مجھے اب کوئی بری خبر نہ سنانا، مجھ میں اور برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کرتے بولے تھے۔ بھائی کے غم میں وہ اتنا ٹوٹ چکے تھے، بیوی بچوں کا خیال ہی دماغ سے نکل گیا۔ صفدر ملک تیزی سے روم میں بڑھے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سامنے دونوں بچوں کا سر گود میں لیے لیٹی ہوئی تھی، تڑپتے دل کو جیسے انہیں دیکھ کر سکون ملا تھا۔ عائشہ، وہ جلدی سے ان کی جانب بڑھے تھے۔ عائشہ ان کی آواز سنتے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی، جلدی سے اٹھنے لگی۔ وہ آگے بڑھ کر انہیں آرام سے بٹھانے ان کا ہاتھ تھام گئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہو گیا؟ سب انہیں دیکھتے تکلیف سے آنکھوں میں پانی کو دھکیلتے ہوئے بولے تھے۔ آپ آ گئے، میں بس یہی چاہتی تھی کہ آخری بار آپ کو دیکھ لوں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ان کا چہرہ تھامتے ہوئے بولے تھی۔ صفدر ملک اس کی بات پر تڑپ گئے تھے۔ میری جان، میری زندگی، کچھ نہیں ہوگا عائشہ، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ایسے مت بولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ضبط کا دامن چھوٹا تو بچوں کی طرح پھول پھول کر روتی ہے۔ میں کیسے رہوں گا تم رو کے بغیر؟ ترس کھاؤ مجھ پر، پہلے ہی بھائی چھوڑ کر گیا ہے، اب بیچ راستے تم بھی جانا چاہتی ہو۔ وہ اپنوں کے جانے سے بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، بولتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ نہیں، آپ کو ہمارے لیے جینا، آپ کو جینا ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ابرش کے لیے، زاویہ کے لیے۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ تھام کر ان پر اپنا لمس چھوڑا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے رو رہے تھے۔ میں جینا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، لیکن خدا نے زندگی ہی اتنی لکھی ہے، اب ان کا سہارا پاتے روتی تھی۔ یہ کیسی آزمائش تھی کہ ایک پل میں ان کا ہنستا بستا گھر بکھر گیا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اذیت ہی اذیت تھی، وہ سب سوچتی آنکھیں میچ گئی، کتنی دعا سے انہوں نے بیٹی مانگی تھی، اور اپنی جینے کی مدت اتنی کم، وہ کیا جانتی تھی کہ زندگی ایسا پلٹا کھائے گی، ان کے گھر کا شرازہ ایسے بکھر جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بچ نہیں سکتی۔ اس نے ڈاکٹر کی بات سن لی تھی۔ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ ڈاکٹر، ان کی بچی بہت رو رہی ہے، واحد ان کے ساتھ جو دو پیشنٹ تھے، ان کی ہاسپٹل آنے تک ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی، پیشنٹ کے پاس بہت کم وقت ہے، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، سر پر بھی چوٹیں لگی ہیں۔ اس کو ڈاکٹر کے الفاظ یاد آئے تھے۔ خاموشی سے ان کے ہاتھ پر اپنا سر رکھا اور آنکھیں موج لی تھی۔ عائشہ، اٹھو یار، ایسے مت کرو، مر جاؤں گا یار، اب بچے پوچھیں گے تو کیا کہوں گا؟ عائشہ، اس کے ہاتھ لرز گئے تھے جب اس کا سر ڈھلکا تھا، آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ کتنا بے بس انسان ہے، اپنے پیاروں کو اپنے سامنے جاتا دیکھ کر کچھ کر نہیں سکتا۔ بابا بابا، ابرش باپ کو دیکھ کر مچل اٹھی تھی۔ صفدر ملک نے روتے ہوئے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ زاویہ بھی اٹھ گیا تھا۔ تائی جان کو کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں اٹھ رہی؟ ابھی تک تو ٹھیک تھی۔ معصوم بچے اپنی ماں کو دیکھ کر باپ سے پوچھنے لگے تھے، بیٹا، آپ کی تائی جان سو رہی ہیں، تھک گئی ہیں بہت، آنکھوں سے
آنسو روا تھے، وہ کیا بتاتے ان کو، وہ تو ہمیشہ کے لیے جا چکی ہیں، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، یہ تو ظلم ہے۔ انہیں جینا تھا اپنے بچوں کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، وہ جو جاتے ہوئے انہیں اتنی بڑی ذمہ داری سونپ گئی تھی۔ اپنے پیاروں کی وفات کے بعد صفدر ملک ٹھہر گئے تھے۔ بہت مشکل سے انہوں نے زاویہ اور ابریش کو سنبھالا تھا۔ شروع میں بچوں نے بہت تنگ کیا کہ ماں کے پاس جانا ہے۔ ابریش کو تو وہ کسی طرح بلا لیتے۔ بیماں جو شروع سے ان کے گھر کام کرتی تھی، ابریش کو وہ سنبھال لیتی، لیکن زاویہ ماننے کو تیار نہ ہوتا، بس ایک ہی ضد کہ ماں کے پاس جانا ہے، بابا کو بلاؤ۔ بہت مشکل سے انہیں سنبھالا۔ اکثر جب وہ ماں باپ کے پاس جانے کا بولتا تو ان کا ضبط جواب دے جاتا، ان کے ساتھ وہ بھی سب کو یاد کر کے روتے۔ لیکن کہتے ہیں نا، وقت سب زخم بھر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی اپنے ٹکٹ پر چلنے لگی تھی، اور وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وقت گزرتا چلا گیا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے۔ صفدر نے نہ صرف ان کی دنیاوی تعلیم بلکہ دینی تعلیم پر بھی بہت زیادہ دھیان دیا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت بچوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے۔ رات میں اکثر بچوں کے پاس بیٹھ کے ان کو پیغمبروں کے واقعات سناتے، ان کے ماں باپ کے بارے میں بتاتے، زاویہ کو اس کے ماں باپ کے قبر پر لے جاتے۔ زاویہ نے لاہور جا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ملک صاحب کو اس کی یہ بات کچھ خاص پسند نہ آئی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے سامنے ہی رہے۔ وہ اپنے بھائی کو کھو چکے تھے، اب کچھ اور کھونے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اسے جانے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی ضد پر اٹا رہا اور وہیں جا کر آگے بڑھنا ہے۔ زاویہ بیٹا، یہاں بھی بہت سی اچھی یونیورسٹیز ہیں، ضروری تو نہیں کہ لاہور جایا جائے۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تایا جان، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں ہر مہینے چکر لگاتا رہوں گا نا، پلیز، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، پڑھائی مکمل کر کے کچھ کرنا چاہتا ہوں، ایک مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلدی واپس آؤں گا۔ زاویہ نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ انہیں پرسکون کرنا چاہا، جو لاہور جانے کا سن کر ہی پریشان ہو گئے تھے۔ تو کیا یہاں تم نہیں پڑھ سکتے؟ یہاں کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ جو کرنا چاہتے ہو کرو، سارا بزنس تمہارا ہی ہے، میں اکیلے کیسے سنبھالوں گا سب؟ وہ اس کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، اس لیے ایک اور حربہ آزمایا اسے روکنے کا۔ تایا جان، میرا بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں کرائم برانچ میں جانا چاہتا ہوں، میری ماما کی خواہش تھی کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں، اور میں ان کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس میں میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ وہ نرم انداز میں انہیں سمجھانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ تھک کر وہ ہار مانتے بولے تھے۔ تایا جان، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ کیوں مجھے روک رہے ہیں، لیکن ماں بابا کا جانا اس کی طرح لکھا ہوا تھا، ضروری تو نہیں کہ وہ سب دوبارہ ہو، اور ویسے بھی زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ان کے قریب آتا عقیدہ سے ان کا ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ ملک صفدر سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، جیسے آپ خوش۔ ان سب میں ابریش بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اب اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ زاویہ ابریش کا بہت خیال رکھتا، لیکن اکثر اس پر سختی کرتا، جس کی وجہ سے ابریش اس سے دور ہونے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابریش زاویہ سے دور ہوتی گئی، اس کی روک ٹوک ابریش کو ضدی بناتی گئی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا زاویہ جا رہا ہے تو وہ زیادہ خوش ہوئی تھی۔ وہ نائٹ ڈریس سے چیتن کے ڈریسنگ روم سے نکلی کہ ڈور نوکوائس۔ وہ اپنے دھیان بولتی ہوئی ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ ملازمہ اجازت ملنے پر کمرے میں آئی تھی۔ بی بی جی آپ کو صاحب نیچے بلا رہے ہیں، وہ معطل انداز میں بولتی اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ملازمہ جو جواب سنتی تیزی سے واپس مڑ گئی تھی۔ وہ نیچے آئی تو صفدر ملک اور زاویہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ زاویہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آ جاؤ میرا بچہ، وہ باہیں پھیلائے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے گویا ہوئے۔ زاویہ جا رہا ہے اس لیے آپ کو بلایا ہے، ابھی بھی کچھ بولتے ان کا فون بج اٹھا۔ آپ لوگ بات کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کال ریسیو کرتے اٹھ گئے تھے۔ زاویہ نے اسے دیکھا جو پنک نائٹ سوٹ میں اپنے ریشمی سلکی بال کھولے اپنی تمام تر معصومی سمیت اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ زاویہ جانتا تھا وہ اسے دور بھاگتی ہے، ڈرنے لگی ہے اس سے، لیکن وہ اسے ابھی بلا وجہ کی آزادی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس سے سختی برتتا تھا۔ کچھ بات بھی ایسی ہی تھی، صفدر ملک کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ ضدی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے تھوڑی سختی کرتا تھا، اور کسی کی بات کو تو اس نے کبھی سننا گوارا نہیں کیا تھا، صرف زاویہ ہی تھا جس کی بات وہ سن لیتی تھی۔ ابریش، زاویہ نے اس کا نام پکارا تھا۔ جی، وہ گڑبڑاتی ہوئی جلدی سے بولی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن اسے زاویہ کا ڈر بہت زیادہ تھا۔ زیادہ تر وہ اسے کچھ نہ کہتا، لیکن اس کا ایک بار ٹوکنا اس بات کی تصدیق ہوتی کہ اسے اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ اسے یوں دیکھ کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی جسے بڑی مہارت سے وہ چھپا گیا۔ میری بات دھیان سے سنیں۔ اس میں نظر جمائے وہ بولا تھا، آپ اسکول سے کسی فرینڈ کے گھر نہیں جائیں گی، باہر کے لوگوں سے بات نہیں کریں گی، جب تک ڈرائیور نہیں آئے گا آپ اسکول سے باہر نہیں نکلیں گی، تایا جان کو زیادہ تنگ نہیں کریں گی آپ، اپنا بہت خیال رکھنا، اور ہاں ایک اور بات، بال بالکل نہیں کٹوانے، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ اسے دیکھتے ہوئے ذرا سختی سے آخر میں بولا تھا، کیونکہ پہلے بھی اس کی غیر موجودگی میں اپنے کمر تک جاتے بالوں کو شولڈر کٹ کروا چکی تھی، جس کی وجہ سے اچھی خاصی ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ جی، مشکل سے اس کے منہ سے بس یہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا تھا، ویری گڈ، تایا جان کو تنگ نہیں کرنا آپ نے۔
اس کے معصوم چہرے سے نظر ہٹانے کو اسکت جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جی آبرش نے سر جھکائے ہلکی آواز میں جواب دیا تھا۔ جائیں آپ اب سو جائیں، صبح اسکول بھی جانا ہے آپ نے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ آخری نظر اس کے گلابی معصوم چہرے پر ڈالتا بولا تھا۔ جیسے اسے اجازت ملی وہ جلدی سے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ زاویہ اسے یوں تیزی جاتا دیکھ مسکرا دیا تھا۔ آبرش کہاں گئی ہے صفدر؟ ملک نے اس کے پاس آتے استفسار کیا تھا۔ اسے میں نے بھیج دیا روم میں، صبح اس نے اسکول جانا تھا، پھر اٹھے گی نہیں۔ جی کہ آ جاؤ، باہر ڈرائیور کھڑا ہے۔ صفدر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے جی کہتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ میرا بچہ اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس سے ملتے ہی انہوں نے گلے لگایا تھا۔ اللہ حافظ کہتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ایک نئے سفر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے تایا اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کے بعد انہوں نے ان دونوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، لیکن وہ ایک مضبوط انسان بننا چاہتا تھا۔ اسے شروع سے ہی کرائم برانچ میں جانے کا بہت جنون تھا۔ اسے یاد تھا اس کے ماں باپ جب وہ چھوٹا تھا تو اس سے کہتی تھی کہ میرا بیٹا بہت بریو ہے، وہ ایماندار پولیس والا بنے گا اور انسانیت کی مدد کرے گا، اور اپنی ماں کی کہی بات سچ کرنے والا تھا۔ اگر وہ سب کے ساتھ رہتا تو صفدر ملک اسے کبھی بھی اس فیلڈ میں جانے نہ دیتے۔ اس لیے وہ لاہور آیا تاکہ ایک دن کسی مقام پر پہنچ سکے۔ زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی، کمزور وہ بننا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ماں اسے ایک ایماندار انسان اور نیک دل انسان بنانا چاہتی تھی، جو دوسروں کے دکھ سکھ کو سمجھے، ان کی مدد کرے، اور وہ وہی بننا چاہتا تھا۔ جلد ہی یہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ایک عہدے پر فائز ہو گیا تھا۔ اس نے پوری لگن سے محنت کر کے اپنا مقصد حاصل کیا تھا۔ اسے محکمے کی طرف سے الگ گھر بھی دیا گیا، لیکن اس نے وہاں جانے سے منع کر دیا کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اور وہ یہ جاب صرف انسانیت کی مدد کے لیے کرنا چاہتا تھا، اور وہ اپنے محکمے کا بہت ایماندار اور سخت آفیسر تھا۔ سال گزر گئے۔ زاویہ اور ملک وقت گزرنے کے ساتھ اور ہینڈسم اور مردانہ وجاہت کا شاہکار ہو گیا تھا۔ صفدر ملک نے اسے سختی سے کرائم برانچ میں جانے سے روکا تھا، اس لیے اس نے دوسری فیلڈ چنی تھی۔ ملک صفدر کے بہت روکنے کے باوجود اس نے پولیس کی فیلڈ جوائن کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ انسانیت کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ فارغ وقت میں کبھی وہ اپنے آفس کو بھی وقت دے دیتا، لیکن اپنی فیلڈ وہ کبھی چھوڑے گا نہیں، وہ ان کو بتا چکا تھا۔ آبرش میٹرک میں اچھے نمبر سے پاس ہو چکی تھی اور آگے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہتی تھی۔ زاویہ اپنے جاب میں اس قدر مصروف ہوتا کہ گھر بہت کم آتا، اور جب آتا تو کافی لیٹ آتا، تب تک کہ سب سو چکے ہوتے۔ آبرش کو اس نے بالکل فری چھوڑا ہوا تھا، اس کو روکنا ٹوکنا بالکل چھوڑ چکا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل جائے گی، لیکن کس کو معلوم تھا کہ اس میں سنبھلنا ہے یا بگڑنا ہے۔ وہ بیٹھا کسی کیس کی فائل ریڈ کر رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ کال پک کرتے ہوئے فون مسرور سے انداز میں کان سے لگا گیا تھا۔ دوسری جانب سے صفدر ملک کی پریشان آواز سن کر وہ متفکر ہوتا سیدھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے تایا جان، سب خیریت؟ بتائے تو صحیح۔ وہ پریشانی سے ان سے پوچھنے لگا۔ دوسری جانب سے پتہ نہیں کیا کہا گیا، فون رکھتا جلدی سے اٹھا تھا۔ صفدر ملک نے اسے فون کر کے جلدی اپنے آفس میں بلایا تھا۔ جلدی سے گاڑی کی چابیاں لے کر وہ نکلا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تایا جان نے اسے سیدھا آفس بلایا تھا؟ پولیس یونیفارم میں وہ آفس میں داخل ہوا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی سے بہت سی لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا، لیکن بغیر کسی کی جانب دیکھے وہ سیدھا صفدر ملک کے آفس میں نوک کر کے داخل ہوا تھا۔ سب خیریت ہے تایا جان؟ پریشان سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تایا جان آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، بتائے تو صحیح۔ وہ مضطرب سا گویا ہوا تھا۔ بیٹھو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ آج میں نے بہت ضروری بات کرنے کے لیے آپ کو یہاں بلایا۔ آپ جانتے ہیں آبرش یونیورسٹی میں جا چکی ہے؟ جی میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت آبرش کا اس بات سے کیا لینا دینا؟ وہ تشویش زدہ سا انہیں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ بات کیا ہے؟ آپ سیدھی بات کریں، کیوں میرا دل پریشان کر رہے ہیں؟ آبرش ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ میں نے اس پر شروع سے ہی کوئی روک ٹوک نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں آپ دونوں کو ماں باپ کا پیار دینے کی کوشش کی، لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ افسردگی سے بولتے اسے دیکھنے لگے تھے۔ تایا جان آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ نے ہماری ماں اور ماں باپ دونوں بن کے پالا ہے۔ زاویہ نے ان کا ہاتھ تھام کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زاویہ کو پریشانی ہونے لگی کہ ایسا بھی کیا ہو گیا جو آج اتنے سال بعد اس کے تایا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ لیکن بیٹا، ایک بیٹی کو ماں کی ہر پل ضرورت ہوتی ہے، جو اسے بتاتی ہے زمانے کی سخت تلخیوں کے بارے میں، جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے ہی تو بچہ درس حاصل کرتا ہے، اسی سے تو سب سیکھتا ہے۔ لیکن میری معصوم بیٹی ان سب سے محروم رہ گئی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کی اچھی تربیت کروں، اور کی بھی، لیکن کئی جگہوں پر مجھ سے چوک ہو گئی۔ پہلے تم اسے روکتے تھے، اس کو غلط کام کرنے سے منع کرتے تھے، مجھے حوصلہ تھا میرے بعد تم اسے سنبھال لو گے، لیکن پھر تم نے اسے مکمل ذات چھوڑ دیا۔ تم اپنی اسٹڈی، اپنے جاب میں اس قدر مصروف ہو گئے ہو کہ گھر کو وقت ہی نہیں دے پا رہے۔ میں تم سے کوئی ہلا نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں تمہیں بھی حق ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا، لیکن اب وہ غیر آسان سبق کے ثبوت کرتے گویا ہوئے تھے۔ بہت زیادہ چھوٹ نے اسے ضدی بنا دیا۔ وہ انتہا کی ضدی اور مغرور ہو چکی ہے، ہر چیز میں اپنی مرضی چلانے والی، کسی کی نہ سننے والی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ایسی ہو۔ میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا کہ میں اس کی اچھی تربیت نہ کر سکا؟ تایا جان آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہو جائے گی، ابھی بچی ہے، اور میں نے اسے منع کرنا اس لیے چھوڑا کہ اس عمر میں یہ بچے اپنی مرضی کرتے، اگر ان پر زیادہ سختی کی جائے تو بگڑ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس کے لیے موجود ہوں۔ تایا جان سے پرومس کیا تھا میں اس کی حفاظت کروں گا، بالکل پریشان نہ ہو۔ اور اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ نہیں زاویہ نہیں، تم نہیں جانتے
یہ آزادی سے اس آزادی نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ اب ایک اور ضد لگا کر بیٹھی ہے کہ مری جانا ہے۔ اس کی دوستیں اتنی بگڑی ہوئی ہیں کہ اور اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی خراب کر رہی ہیں۔ لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ان کے لیے عام بات ہے۔ میں اسی لیے اسے یونیورسٹی جانے کے حق میں نہ تھا، لیکن اس نے ضد باندھ لی کہ جہاں اس کی سہیلیاں جائیں گی وہیں داخلہ لے گی۔ لیکن میں اسے ان کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ آدھی آدھی راتوں کو گھر سے غائب رہنا، خدا سے دوری، گندے لباس ان کے لیے فیشن، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ان کی خراب سنگت میں رہ کر خسارے میں جائے۔ وہ ابھی اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی، لیکن ہم تو جانتے ہیں نا، میں اسے کسی غلط راہ پر نہیں جانے دے سکتا۔ صفدر صاحب متفکر سے بولے تھے۔ تم جانتے ہو بری سنگت ہمیں لے ڈوبتی ہے، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ کل کو میری بیٹی کو کسی اور کام پر لگا کر پھنسا دے تو ہم کیا کریں گے پھر؟ اور اب یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج کل کی یونیورسٹیز میں کیا روک ٹوک ہے، وہاں پڑھائی کم اور عیاشیاں زیادہ کی جاتی ہیں، اور جو معصوم کچے ذہن کے بچے ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ غلط کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کا دماغ انہوں نے اس قدر اپنی باتوں سے خراب کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہا کیونکہ تم نے منع کیا ہے، اور اب مجھ میں مزید کچھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آج میں نے تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ آج میں تم سے کچھ مانگنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے تم منع نہیں کرو گے۔ انہوں نے بات کرنے سے پہلے اس کی طرف دیکھا تھا، جو بڑے غور سے انہیں سن رہا تھا۔ ان کا ذہن الجھ گیا تھا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو کیا کریں گے؟ بتائیں جان، آپ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں مجھے؟ آپ بس حکم کریں۔ ان کے قریب آتا ہوا عزت و احترام سے بولا تھا۔ حکم نہیں، ایک باپ کی درخواست ہے، بس میری ابر سے نکاح کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں کہ میری بچی کسی برے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کسی کا برا سایہ بھی میری بیٹی پر پڑے، اور اسی لیے سب کچھ بلا کر میں شہر چھوڑ یہاں تمہارے پاس آیا تھا۔ لیکن جانے کے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ غلط ہونے کا احساس وہ شدت سے پکڑ آیا۔ میں نہیں چاہتا جو اتنے سال پہلے ہوا وہ سب دوبارہ ہو۔ وہ ایک بار پھر سے سب یاد کر کے رنجیدہ ہوئے تھے، سب یاد کر کے وہ اس بات سختی سے اپنی آنکھیں میچ کے تھے۔ تایا جان، ضروری نہیں جو پہلے ہوا پھر سب ہو۔ اگر کسی نے میری فیملی پر اب گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی تو میں جان نکال دوں گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ سب کچھ سوچ کر اندر اندر گھٹ رہے ہیں، لیکن تب وقت اور حالات اور تھے، ہم بچے تھے، کچھ نہ کر سکے۔ لیکن اب کوئی ابر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جو پاکستان سے غائب ہو گیا، ورنہ ابھی تک زندہ نہ بچتا۔ زاویہ اشتعال سے مٹھیاں بھیجتا گھر آیا تھا۔ میں وہ سب دوبارہ نہیں چاہتا زاویہ، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، مجھ میں اور کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ جو بیت گیا اسے جانے دو۔ ہمیشہ کی طرح اسے اس بات کو وہیں ختم کرنے کا کہتے گویا ہوئے تھے، اور زاویہ جانتا تھا اس کے تایا بالکل بھی نہیں چاہتے کہ اس بات سے پردہ ہٹے کہ ان کی فیملی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ سوچا سمجھا ایک پلان تھا۔ لیکن بہت جلد وہ ان کا بھی پتہ لگا لے گا۔ تم بس صبر سے نکاح کر لو تاکہ وہ محفوظ ہو سکے۔ یقین مانو میری بیٹی بہت اچھی ہے، بس تھوڑی ضدی ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم اسے سنبھال لو گے۔ میں چاہتا ہوں میرے بعد اس کو مضبوط سہارا ملے، کوئی اسے سیدھی راہ پر چلائے، اسے اس کا اچھا برا سمجھائے، اور تمہارے علاوہ مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آیا۔ میری مشکل آسان کر دو میرے بچے۔ وہ آنکھوں میں التجا سے گویا ہوئے تھے۔ زاویہ کو کیسے دیکھ کر جیسے دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تایا جان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ باپ بیٹوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ ان کے ہاتھ پر لب رکھتا ہوا بولا تھا، اور تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ کچھ لمحے تو سختی کی حالت میں رہا۔ اللہ تو کتنا مہربان ہے، کیا ایسی بھی دعائیں کی قبولیت ہوتی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی بات سنتے ہی دل جھوم اٹھا تھا۔ وہ تو خود یہی چاہتا تھا، بچپن کی محبت اس کی جسے دل میں چھپائے بیٹھا تھا کہ کہیں تایا اسے احسان فراموش نہ کہہ دیں۔ لیکن آج وہ اپنے خدا کا شکر گزار تھا جس نے اس کے دل کی مراد پوری کر دی تھی۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا تھا، میں کبھی بھی اس پر شک نہیں کر سکتا۔ آپ کو اس کے کردار کی گواہی دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں سب کچھ اس کے بارے میں، بس آپ حکم کریں۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، جب آپ چاہیں ہمارا نکاح کروا دیں۔ اب وہ ان کو کیا بتاتا کہ انہوں نے اس کے دل کی بات پوری کر دی ہے، لیکن ابر کو کیسے منائیں گے؟ وہ سن کر ہی بلبلا کر دے گی۔ آنکھوں میں شرارت لیے ان کی جانب سوالی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ ماحول کچھ ہلکا پھلکا ہوا۔ اس لیے تو تمہیں بلایا ہے، میرے ساتھ گھر چلو، مل کر اسے راضی کر لیں گے، کچھ سختی اور کچھ محبت سے۔ وہ ہنس کر بولتے اٹھے تھے۔ انہیں مسکراتا دیکھ زاویہ کو سکون ملا۔ زاویہ نے بھی ان کی تلقین میں قدم آگے بڑھایا، دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اور جس کے لیے رب کافی ہو جائے پھر اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آیا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی ملک ہاؤس داخل ہوئے، ابریش سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی نیچے آ رہی تھی۔ بلیک اسکرٹ جو گھٹنوں سے تھوڑی سی نیچے ہی تھی، اس کی گوری ٹانگیں صاف عیاں ہو رہی تھیں۔ اوپر شارٹ سرخ ٹاپ پہنے، براؤن بال کمر پر جھول رہے تھے۔ کالی گہری آنکھوں پر گھنی پلکیں ان کو اور خوبصورت بنا رہی تھیں۔ ہلکے گلابی ہونٹ، سرخ رخسار
میک اپ سے پاک چہرہ بہت خوبصورت تھا، بے شک اسے تیار ہونے کی ضرورت نہیں تھی اور سادگی میں بھی قیامت ڈھال رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زاویار کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ سچ میں کوئی پری ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کا لباس دیکھ کے اس کا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ بیٹا کہاں جا رہی ہیں آپ؟ صفدر ملک اس کے قریب آتے ہوئے استفسار کرنے لگے تھے۔ دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ مصروف سے انداز میں موبائل پکڑے بولی تھی۔ ان سب میں وہ زاویار کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ اس وقت بابا فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، وہاں جا رہی ہوں، کہتے اس نے آگے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ رکو، یہ کوئی وقت ہے کہیں جانے کا؟ وہ بھی اکیلے اس ڈریسنگ میں؟ زاویار اس کا لباس دیکھتا، خود پر ضبط کرتا، سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا تھا، جی سب آ رہے ہیں، پارٹی کا یہی وقت ہے، میری فرینڈز مجھے لینے آ رہی ہیں۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے جواب دیا تھا، جیسے مقابل کی بات ذرا بھی پسند نہ آئی ہو۔ اس وقت وہ اپنا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے آرام سے بولتی جانے لگی اور دل میں اس کو لان تان کرنے لگی تھی۔ آپ کہیں نہیں جا رہی، منع کر دو انہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا ہوا بولا تھا، شریف لڑکیاں اس وقت گھروں سے اس طرح کے لباس میں نہیں جاتی۔ اس کی نظر اس کی یہاں ہوتی ٹانگوں پر تھی، بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ کیوں نہیں جاتی؟ وہ اس پر پھٹ پڑی تھی، کیا خرابی ہے اس لباس میں؟ وہ اپنا لباس دیکھتی تیز آواز میں اس سے پوچھنے لگی، ٹھیک کیا ہے آپ نے اس لباس میں؟ ٹھیک کیا ہے اس لباس میں؟ وہ نحوست سے اس لباس کو دیکھتا ہوا بولا تھا، بیہودہ لباس ہے یہ، کبھی شریف لڑکیوں کے گھر کی لڑکیوں کو اس طرح کے لباس میں دیکھا ہے؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، آئندہ کے بعد اگر آپ نے اس طرح کا ڈریس پہنا تو ٹانگیں توڑ دوں گا آپ کی، اور آپ جانتی ہیں جو میں کہتا ہوں وہ کر بھی گزرتا ہوں، اس لیے اسے پہلی اور آخری وارننگ سمجھیے گا۔ لیکن اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ میں فضول کوئی بحث نہیں چاہتا، اپنے روم میں جائیں آپ فوراً۔ اس نے ایک آزپری نظر اپنے بابا پر ڈالی، شاید وہ کچھ بولے لیکن انہیں خاموش پا کر وہ روتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی عبور کر گئی تھی۔ زاویار خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے اس لڑکی کے کام، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، صفدر صاحب متفکر ہوتے ہوئے بولے تھے۔ تایا جان آپ پریشان نہ ہوں، میں خود اس سے بات کروں گا، اس نے کہتے ہوئے اپنی کنبٹی سلہائی تھی۔ وہ کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آئی تھی، ملازمہ نے آ کر اسے اس کے نہ آنے کا بتایا تھا۔ صاحب جی، بی بی جی نے آنے سے منع کر دیا، کہتی ہے کہ بھوک نہیں ہے۔ صفدر ملک اٹھنے لگے، ان کی لاڈلی بیٹی کو کیسے بغیر کھانے کے سونے دیتے؟ انہیں پریشان ہوتا دیکھ وہ بولا تھا، تایا جان آپ کھانا کھائیں، میں خود لے کے جاؤں گا اس کا ڈنر۔ انہیں مطمئن کرنے کے بعد وہ خود بے چین سا تھا۔ ڈنر سے فارغ ہو کر وہ جلدی سے اٹھا تھا۔ ملازمہ ٹرے تیار کر کے لے آئی تھی، تم رہنے دو میں لے جاؤں گا۔ اس نے ٹرے پکڑی اور اس کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دروازے کو ہلکا سا کھولا تو اس کی ہچکیاں سنائی دی تھیں۔ وہ اس کو روتا دیکھ لب ایچ کیا تھا، میرا بچہ رو رہا ہے، وہ بولتا ہوا آرام سے ٹرے ٹیبل پر رکھتا اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے رونے کا شغل فرما رہی تھی، جس کا جسم بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ ابر اس نے پھر سے اس کا نام پکارا تھا۔ زاویار کی پکار پر اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تھا، سرخ آنکھیں جو رونے سے سوجی ہوئی تھیں، گلابی ہونٹ، لمبے گھنے بال جو کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ مان تو لی ہے، آپ کی بات کیوں آئے ہیں میرے روم میں؟ ابرش غصے میں اس کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ زاویار اس کے معصوم چہرے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کون سا مسئلہ پیش آیا ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میری مرضی، اب میں رو بھی نہیں سکتی۔ وہ غصے سے اٹھ کے جانے لگی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ منع کیا تھا نا آپ کو جانے سے، اس لیے ناراض ہیں آپ؟ ابرش نے بات سنتے ہی منہ پھیر لیا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے سوسو کرتے ہوئے بولی تھی، اچھا ایسا کہتے ہوئے وہ کوئی معصوم سی بچی لگی تھی جو چیز نہ ملنے پر ناراض ہو جاتی ہے۔ اتنا ظلم تو نہ کرے میرا معصوم بچہ۔ وہ قریب پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کے اسے تھماتا ہوا بولا تھا۔ وہ روتی ہوئی اس سے ٹیشو تھام کر آنکھیں اور ناک صاف کرنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کی ماما سے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا میں نے، آپ کو کیسے کسی کی گندی نظر میں آنے دوں؟ آپ جانتی ہیں آپ کے بابا اور میرے بابا، آپ میرے لیے آپ بہت زیادہ اہم ہیں، جان ہے ہماری آپ میں۔ کمرے میں اس کی گمبھیر آواز گونجی تھی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم دونوں زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ وہ خاموشی سے بس اسے سن رہی تھی، جو جانے کتنے عرصے بعد آج بول رہا تھا، آپ غصے میں ہیں، آپ غصہ ہیں کہ آپ کو جانے نہیں دیا، لیکن آپ نے اپنا ڈریس دیکھا؟ وہ جانتا تھا اگر وہ سمجھائے گا تو وہ سمجھ جائے گی، بس ہر چیز کا کچھ وقت درکار ہونا ضروری ہے۔ کچھ اس کے دوستوں نے اس کے دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا۔ آپ جانتی ہیں جتنے غیر محرم کی نظر آپ پر پڑے گی، اللہ اتنا ہی آپ کو عذاب دے گا، اور اللہ آپ سے ناخوش ہوگا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو؟ اللہ کی ناراضگی کا مطلب اس سے دوری ہے۔ کیا آپ وہ چاہیں گی کہ آپ خدا کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں؟ اس نے ابرش کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا ہے، ہم اس نبی کی امت ہیں جن کی ازواج اپنی آواز تک کسی کے سامنے نہ نکالتی تھی۔ کیا آپ جانتی نہیں ہیں پردے کا حکم قرآن پاک میں کتنا زیادہ ہے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ برقع پہن کے نکلے، لیکن لباس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا جسم چھپا ہوا ہو۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، اے نبی اپنی بیوی اور بیٹی اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کیا اب بھی آپ مجھے غلط کہیں گی؟ وہ تعجب سے دیکھتا ہوا بولا تھا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ آپ سے ناراض نہ ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی تھی، سوری، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں نے پہلے کبھی ایسا ڈریس نہیں پہنا، بس میری فرینڈز نے زبردستی کی تو مجھے بھی لینا پڑا۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے پشیمانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر میں نہ لیتی تو وہ لوگ مجھے کہتی میں بہت بیکورڈ ہوں، اس لیے مجھے لینا پڑا۔ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہم کیوں لوگوں کی باتوں کو اتنی اہمیت دیں، ہم کیوں ان کی وجہ سے گناہ کے مرتکب بنے۔ وہ نرم لہجے میں سے دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت نرم دل کی ہے، بس تھوڑی سی نادان ہے۔ جب وہ اسے سمجھائے گا تو وہ بات کو سمجھ آئے گی۔ اسے بس کوئی سنبھالنے والا چاہیے تھا جو اسے سکھا سکے۔ زاویہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلے شاباش، اب اٹھیے، ڈنر کر لیں، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر صوفے پر آ کے بیٹھ گئی تھی۔ آپ آرام سے ڈنر کریں، سو جائیں، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ کہتا ہوا وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اور پیچھے وہ کتنی دیر اس کی باتوں کے زہر میں کھوئی ہوئی تھی۔ ڈنر کر کے وہ اپنا نائٹ ڈریس چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو ڈور نوک ہوا تھا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ صفدر صاحب نے تھوڑا سا دروازہ کھولتے اجازت مانگی تھی۔ جی آئیے پاپا، آپ اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، میری بیٹی ناراض ہے مجھ سے۔ صفدر صاحب نے اس کے قریب جاتے ہوئے محبت سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا اس ٹائم ڈنر کا۔ ان کے سینے سے لگی ہوئی دھیمی آواز میں بولی تھی، میرا بچہ اب مجھ سے بھی باتیں چھپانے کا نوٹ فیئر۔ انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں زاویہ نے آپ کو جانے سے روکا اس لیے آپ اپسیٹ ہیں۔ محبت سے اس کے بال چلاتے ہوئے گویا ہوئے تھے، نہیں بابا، مجھے اس وقت برا لگا تھا، لیکن زاویہ نے آ کر مجھ سے سوری کہا ان کے رویے کے لیے اور مجھے سمجھایا بھی۔ وہ چہرہ اٹھایا انہیں دیکھتے نرمی سے بولی تھی، میری غلطی تھی، مجھے اپنی فرینڈ کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، اس نے زبردستی کی تو میں نے ڈریس لے لیا۔ وہ معصوم سا منہ بناتے ہوئے بولی تھی، میرا پیارا بچہ بہت سمجھدار ہے۔ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں اور زاویہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہیں گے۔ اچھا اب میں اپنی بیٹی سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، مجھے یقین ہے میرا بچہ انکار نہیں کرے گا۔ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے گویا ہوئے تھے، جی بابا بولیے کیا بات ہے میری جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اور زاویہ کا نکاح کر دو تاکہ سکون سے مر سکوں۔ بولتے ہوئے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے، کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، اگر آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں تو مجھے بتا سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال سلائے تھے۔ ابرش کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں بم پھوڑ دیا ہو۔ بابا ایسے کیسے؟ وہ ہنسی ہوتی بولی تھی، زاویہ بھائی، اس نے پانی سے بھری آنکھوں سے باپ کو دیکھا تھا۔ نہیں میرا بچہ، رونا نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو بتا دو جہاں میری جان بھولے گی میں وہاں اس کی شادی کر دوں گا۔ اور اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی، ایسی بات نہیں ہے بابا، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، لیکن اتنی جلدی یہ سب کیوں؟ ابھی تو میں اتنی چھوٹی ہوں، میں ابھی بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اور زاویہ سے کیسے؟ مجھے آگے بڑھنا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اس نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ میرا بچہ، تو آپ کون سا کہیں جا رہی ہو؟ اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ زاویہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے تاکہ آپ میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ اور میرا بچہ، اسلام میں بالغ بچی کے نکاح کا حکم ہے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہاں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر جاؤں تاکہ میری روح کو سکون رہے کہ میری بچی حفاظت میں ہے۔ کیا آپ کو زاویہ نہیں پسند تھی یا کوئی اور وجہ ہے؟ بتائیں اپنے بابا جان کو، میں آپ پر کوئی زور و زبردستی نہیں کر رہا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ نہیں بابا، اور کوئی وجہ نہیں ہے، بس میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی، اس نے اس کے ساتھ لگتے ہوئے کہا تھا۔ اور آپ بار بار کہیں جانے کی بات مت کریں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمیشہ میرے پاس رہیں گے۔ ابرش نے ان کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا تھا، لیکن پاپا میں ابھی اتنی جلدی یہ سب نہیں چاہتی، میرا بچہ، ابھی صرف نکاح ہوگا، جب آپ چاہیں گے رخصتی تب ہوگی۔ وہ کچھ توقف کے لیے خاموش ہوئی، انہیں رضامندی دے دی تھی، جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا، جو آپ کی مرضی ہو میری مرضی، اس نے محبت سے کہا تھا۔ ابرش نے اپنا فیصلہ باپ کے سپرد کر دیا تھا، جانتی تھی اس کے باپ نے بہت دکھ جھیلے ہیں، اس کی ذرا سی ہاں اگر ان کی خوشی کا باعث بنتی ہے تو وہ کیوں منع کرتی۔ کل شام میں نکاح ہے آپ کا، ابھی سادگی سے نکاح کر لو، پھر دھوم دھام سے شادی۔ ملک صفدر نے رسانی سے ساری بات اس کے گوش کر دی تھی، لیکن بابا اتنی جلدی کیوں؟ وہ اس اچانک رفتار سے پریشان ہو کر باپ کا چہرہ دیکھنے لگی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے زاویہ سے نکاح اس کا دماغ قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا، اور اب اتنی جلدی یہ سب۔ میرا بچہ، پرسوں صبح کی میری عمرے کی فلائٹ ہے، میں تو چاہتا ہوں ہم اکٹھے جائیں، لیکن زاویہ کو ایک کیس کے سلسلے میں رکنا پڑ رہا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، رخصتی آپ کی مرضی سے ہی ہوگی، بس ابھی نکاح کی رسم کر رہے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا میری جان نے، صبح ڈریس سلیکٹ کر لیجیے گا۔ زاویہ نے گھر ہی ڈیزائنر کو بلایا ہے، اس کا مطلب وہ سب جانتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ابرش کی سمجھ پہ کچھ نہیں آ رہا تھا، خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ صفدر صاحب مسرت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے خوش رہو میری جان، اور بھائی زاویہ جو اس کی رضامندی سے آگاہ کرنے چلے گئے تھے۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کتنی جلدی سب ہو گیا رہا ہے، وہ بس اپنے باپ کی خوشی کے لیے خاموش تھی۔ میم ہو گیا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں بالکل حور۔ بیوٹیشین نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ لائٹ پنک غرارے میں جس میں خوبصورت موتی جڑے ہوئے تھے، بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ بس خاموش رہی۔ سیڑھیاں عبور کر کے جیسے صفدر ملک اس کے روم میں داخل ہوئے، اسے دیکھ کر فوراً اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت حسین لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ دروازے پر دستک دیکھ کر بی اماں اندر آئی اور باہر مہمان کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ بی اماں اس کو دیکھ کر صدقے واری گئی تھی، بچپن سے پالا تھا انہوں نے اسے، اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کی تھی۔ بی اماں کی آنکھیں ایک دم نم ہوئی تھیں۔ ابریش نے انہیں دیکھ کر باہیں پھیلائی تھیں، ان کے آنسو بہہ نکلے تھے اور اس کے سینے سے لگا کر دعائیں دینے لگی تھی۔ چلے سب انتظار کریں، صفدر صاحب نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ باپ اور بی اماں کے ساتھ وہ گارڈن میں انٹر ہوئی تھی جہاں سارے فنکشن کے انتظام کیے گئے تھے۔ نکاح کی وجہ سے بس قریبی رشتہ داروں کو ہی بلایا گیا تھا۔ وہ سہج سج کے قدم اٹھا رہی تھی۔ سامنے اسٹیج پر زاویار ملک اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ زاویار ملک اسے دیکھ ٹرانس کی کیفیت میں اٹھا اور ارد گرد کا ہوش نہیں رہا تھا۔ آگے بڑھتے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ بیٹھا تھا۔ سب رشتہ دار اس شاندار جوڑی کو دیکھ کر بلائے لے رہے تھے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرے۔ صفدر صاحب گویا ہوئے تھے، جلد ہی ایجاب قبول کا مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ زاویار ملک بہت زیادہ خوش تھا، اپنے رب کا تہہ دل سے شکر گزار تھا۔ صفدر ملک بھی انتہا کے خوش تھے، انہوں نے دونوں کا صدقہ دیا تھا، محبت سے گلے لگایا۔ کھانے کے بعد ان کو دعائیں دیتے چلے گئے۔ زاویار بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ بی اماں ابریش نے انہیں پکارا تھا۔ جی بیوی جی، مجھے روم میں جانا ہے، تھک گئی ہوں بہت، پلیز مجھے روم میں لے چلیں۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنا ڈریس سنبھالا تھا۔ جی چلیں، میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں۔ اپنے روم میں آ کر اس نے اپنے دوپٹے کی پنس نکالی۔ بی اماں پلیز میرے لیے کافی بھیج دیں، میں بھیجتی ہوں، کہتے ہوئے انہوں نے کچن کا رخ کیا۔ وہ سرشار سا لاؤنج میں داخل ہوا تو بی اماں کو کافی لے جاتے دیکھا تھا۔ یہ ابریش کے لیے لے کے جا رہی ہیں؟ جی بیٹا لائیں، یہ مجھے دیں، میں لے کر جاتا ہوں۔ کافی کا کپ پکڑ کے اس کے کمرے کا رخ کیا تھا تاکہ اس سے مل کر اس کے تاثرات دے سکے۔ ڈور کھول کر اندر داخل ہوا تو روم میں کوئی موجود نہیں تھا۔ کافی ٹیبل پر رکھی اور بیٹھ کر آنکھوں سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ واش روم کا دروازہ کھلا، فریش سی اپنے میں سوچ سوٹ میں باہر آئی تھی۔ آپ؟ ابریش اس کو سامنے دیکھ کر گھبرائی تھی۔ جی میں ہی ہوں یار، ریلیکس رہیں، ایک ہاتھ تھوڑی نہ چاہوں گا آپ کو، یوں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ زاویہ مسکراتے ہوئے سے گویا ہوا تھا۔ میں نے سوچا وائف نے تو مجھے بلانا نہیں، خود ہی مل رہا ہوں اس سے۔ چند قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میں تھک گئی ہوں، روم میں آ گئی۔ ابریش کا دل اس کے قریب آتا دیکھ کر گھبرانے لگا تھا۔ جلدی میں اسٹیج سے اٹھنے کا جواز دیا۔ ابریش اس نے محبت سے بھرے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ جی وہ اس کے اتنے محبت سے پکارنے پر بوکھلا گئی تھی۔ آپ خوش ہیں نا؟ آئی مین کوئی زور زبردستی کی وجہ سے تو آپ نے نکاح کے لیے رضامندی نہیں دی نا؟ زاویہ نے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام کر دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابریش اپنی مکمل رضامندی سے اس کی زندگی میں داخل ہو، کہ وہ یہ نہ بولے کہ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا گیا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، پاپا بہتر جانتے ہیں میرے لیے کیا بہتر ہے، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا تھا، لیکن زاویہ زیادہ دیر تک اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکے اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ آپ جانتی ہیں آپ نے مجھے کتنا پرسکون کر دیا، میں صبح سے ہی سی ٹینشن میں تھا، آپ نے مجھ پر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے، شکریہ میری جان زندگی میں آنے کے لیے، انشاءاللہ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے اور اسے سینے میں بھیج دیا۔ ابریش کی پلکیں اس کی اتنی قربت سے لرز اٹھی تھی اور چہرہ پل میں گلال ہوا تھا۔ زاویہ جانتا تھا کہ اچانک سے وہ یہ سب قبول نہیں کر پا رہی، اس لیے اس کی پریشانی کا سوچ کر اس کے پاس چلا آیا، اس سے تھوڑا فاصلہ قائم کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ میرے لیے میری زندگی ہیں، میرا سکون ہے، میرا عشق ہیں، آپ ہیں تو میں ہوں، آپ نہیں تو میں بھی نہیں، کہتے ہوئے روم سے نکل گیا تھا اور ابریش ساکت سی اس کے لفظوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ صبح صفدر صاحب جانے کے لیے تیار تھے، ملازمہ اس کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ باپ سے دوری کا سوچتے دل کام گیا تھا، کیسے رہے گی ان کے بغیر اتنے دن، جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ کبھی اسے دور نہیں گئے تھے۔ سوچتی آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر چینج کرنے چلے گی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی دوپٹہ کندھے پر ڈالتی وہ قدرے فریش دکھائی دینے لگی۔ سبز کرتی اور کیپری میں اس کا سراپا چمک رہا تھا، لیکن آنکھیں اداس تھیں۔ وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر دونوں اس کے انتظار میں تھے۔ السلام علیکم۔ ابریش سلام کر کے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ آجا میری جان، ملک صاحب نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے میری بیٹی کی؟ اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر وہ بولے تھے۔ جی وہ سر ہلاتے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر کچھ وقت وہ اسے ساتھ بٹھائے باتیں کرتے رہے۔ صفدر صاحب جانے کے لیے تیار تھے، ایئرپورٹ تک وہ انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ میرا بچہ اپنا خیال رکھنا، وہ اس کا ماتھا چومتے بولے تھے۔ ابریش کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بابا میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر، اتنے دن آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ زاویہ جو کب سے خاموش تھا، اس کو روتا دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میرا بچہ جلدی واپس آ جاؤں گا، ایسے تو نہیں، اپنے بابا کو روتے ہوئے الوداع کرو زاویہ، آپ نے اپنا اور میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس سے بغل کے روتے ہوئے صفدر صاحب اسے گویا ہوئے تھے۔ صفدر صاحب سے الوداعی کلمات کے بعد انہوں نے واپسی کی راہ لی تھی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی، بالآخر زاویہ کو ہی خاموشی کو توڑنا پڑا تھا۔ ابریش
ابریش آپ کو کیوں اتنی اداسی ہو رہی ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بابا کو اللہ نے توفیق عطا کی اپنے گھر بلایا ہے۔ اس نے ابریش کی طرف دیکھ کر کہا تھا جو سر جھکا اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ ابریش نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا، لیکن میں بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے انہیں کھونے سے۔ پہلے ہی ماما نہیں ہے، اگر پاپا کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ زاویہ نے اس کی بات سنتے کاٹی ایک طرف روکی تھی۔ اب رونا نہیں میری زندگی۔ زاویہ نے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور آئندہ آپ کبھی ایسی کوئی بات نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ تایا جان جلد واپس آئیں گے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس قابل سمجھا کے اپنے گھر بلایا ہے۔ آپ جانتی ہیں جب تک خدا کا حکم نہ ہو بندہ کبھی اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ خدا جب بندے سے راضی ہوتا ہے تو ہی اسے توفیق عطا کرتا ہے۔ اس نے کہتے ہی گاڑی سٹارٹ کی تھی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے جو میری مما مجھ سے لے لی۔ اس نے شکوہ کرتے ہلکی آواز میں اسے سوال کیا تھا۔ بالکل نہیں، خدا اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور بہت خوش قسمت ہیں وہ بندے جسے خدا چنتا ہے۔ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایک چیز لیتا ہے تو اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ خدا اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کی امی ان نہیں ہیں تو کبھی سوچا ہے آپ نے خدا تو ہے نا آپ کے پاس جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میری طرف دیکھ لیں، میری ماں بابا دونوں نہیں ہیں، لیکن میں نے کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ اس نے مجھے اپنی محبت دی ہے۔ اس نے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں دی جس سے پیچھے لوگ خوار ہو رہے ہیں، تو میں کیوں میرے پاس جو چیز ہے اس کے لیے ناشکری کروں؟ جو چیز میرے پاس موجود ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا تو چونٹی کی بھی سرگوشی سے واقف ہے، تو وہ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ اب بس ایک بار اسے پکار کر تو دیکھے۔ زاویہ نے محبت سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا دباؤ ڈالا تھا۔ آپ کیسے سمجھ آتے ہیں یہ سب کچھ؟ کیسے اتنی جلدی میری مشکل آسان کر دیتے ہیں؟ ابریش اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی کیونکہ آپ میری زندگی ہیں اور میں اپنی زندگی کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ آپ جانتی ہیں کچھ سال پہلے میرے دل میں بھی یہی سوال آتے تھے، کیا اللہ کو مجھ سے محبت ہے؟ عرصہ پہلے یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں ہی اس نے آیت اتاری ہے کہ قرآن مجید کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھا تو پہلی آیت یہ ملی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھے میں تو نام کا بھی تقویٰ نہیں ہے۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے صبر سے شرم آئی۔ مزید آگے پڑھا تو جانا مجاہدین کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ مجھ میں ہمت و حوصلہ ہے ہی نہیں، میں نہایت کمزور ہوں۔ پھر آگے پڑھا کہ اللہ احسان یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت زیادہ دور ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال کھنگالے تو وہ سب گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر اچانک میری نظر اللہ کی اس آیت پر پڑی، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور مجھے میرا جواب مل گیا تھا۔ پہلے میں بھی آپ کی طرح ہی سوچتا تھا، لیکن میرا رب کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، توبہ پسند کرتا ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کے آگے جھک کر تو دیکھیں۔ پھر میں بھی اس کی رضا میں راضی ہو گیا، اور الحمدللہ خدا نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ بابا کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جب ہم مشکل میں ہوں تو نماز پڑھ کر دعا کریں اور خدا سے سکون مانگیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے رات کو خدا سے پوچھا تھا کہ میری مما کو کیوں لے لیا۔ میں نے پوچھا کہ میں اکیلی کیوں ہوں۔ اس نے روندی آواز میں بتایا تھا۔ زاویہ کچھ نہیں بولا، وہ چاہتا تھا کہ اپنی کیفیت مجھ سے شیئر کرے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے لگا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اور اب آپ نے مجھ سے سب سوالوں کے جواب دے دیے، کیونکہ جب خدا خود نہیں آتا تو اپنے بندے کو بھیجتا ہے وسیلہ بنا کر۔ اس نے محبت سے جواب دیا تھا، پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، پھر بھی دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ مہربان اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر بھی ثواب دیتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ بس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک، ابریش نے ہلکی آواز میں بولا تھا۔ خدا کبھی اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا۔ ابریش ایک دفعہ آپ اس کو پکارے، وہ 10 مرتبہ کہے گا، جی میرے بندے۔ ایک گزارش ہے آپ سے۔ اس کے گلابی گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ ابریش نے سوالانی نگاہوں سے دیکھا، آنکھوں پر ظلم نہ کیا کرے، وہ محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابریش نے درکتے دل سے چہرہ جھکا لیا۔ گھر پہنچتی خاموشی سے وہ گاڑی سے باہر نکلی، سیدھا اپنے روم میں چلی گئی۔ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اس نے پریشانی سے اسے سوار کیا تھا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، تھوڑی دیر میں میڈ آ جائے گی، آپ اپنا یونیورک کر لینا، تب تک میں بھی آ جاؤں گا۔ اس نے سر ہاں ملایا تھا۔ چلے آ جائیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ابریش نے بھی اس کے ساتھ جا کے برتن کچن میں رکھے تھے۔ یہاں ہے ابریش، زاویہ نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے چیئر پر بٹھایا۔ میرے پیچھے سے اپنا خیال رکھیے گا، ڈور اوپن نہیں کرنا آپ نے، چاہے کوئی بھی آ جائے، صرف میڈ کے لیے اوپن کرنا، وہ جب آئے گی آپ کو کال کروں گا، پھر ڈور اوپن کرنا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا
اٹھ کر لوگ لگا لو، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ میری زندگی، کہتے ہی وہ چلا گیا تھا۔ اب ابرش کتنی دیر اس کی خوبصورت آواز کے زہر میں رہی تھی، پھر اٹھ کر موبائل پکڑ کر نوٹس چیک کرنے لگی۔ اس کی آنکھ زاویار کی آواز پر کھلی تھی۔ اٹھ کر فریش ہو کر باہر آئی۔ عابر جلدی سے ناشتہ کر لے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ زاویار مجھے نیند آ رہی ہے بہت، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ ناشتہ کر کے سو جائیے گا۔ زاویار نے ٹیبل پر ناشتہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے سارے برتن کچن میں رکھے، واپس آیا تو وہ ٹیبل پر سر رکھے سونے کا شغل فرما رہی تھی۔ نظر اس کے معصوم چہرے پر ٹکی تھی۔ پاس آ کر اسے باہوں میں بھرا، منہ میں بیڈ پر لٹایا، اس کے ماتھے میں محبت بھرا لمس چھوڑتے وہ دور ہوا۔ آپ سو جائیں، میں لوک لگا جاتا ہوں اور ملازمہ کو کہتا ہوں وہاں لیٹ آ جائے۔ اللہ حافظ کہتے کچھ لانا ہوا تو کال کر دیجیے گا۔ اوکے۔ ابرش بند آنکھوں سے ہی خاموشی سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جلدی وہ دوبارہ نیند میں چلی گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ بیل کی آواز سے کھلی۔ وقت دیکھا تو 1 بجنے والا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ باجی کب سے بیل بجا رہی ہوں، کھول ہی نہیں رہی تھی آپ؟ آج سوئی ہوئی تھی، پتہ نہیں چلا مجھے۔ باجی جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی دیر تک سوتی رہی؟ ملازمہ نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ بس ویسے ہی، پتہ نہیں چلا آج آنکھ نہیں کھلی۔ زاویار کے جانے کے بعد پھر سو گئی۔ ابھی بھی سر وزنی ہو رہا ہے باجی، اور کیا ہو رہا ہے؟ ملازمہ نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا تھا۔ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ابرش نے آکروش کھاتے پوچھا تھا۔ میرا مطلب ہے باجی دل خراب متلی تو نہیں ہو رہی؟ ملازمہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ابرش نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ باجی آج صاحب آئیں گے نا تو آپ جلدی ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ وہ معنی خیزی سے بولی تھی۔ نہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے لگتا ہے رات کو نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ رضیہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر بولتی کچن میں پانی کا گلاس رکھنے چلی گئی تھی۔ تم سب سے پہلے مجھے کافی بنا کر دو، پھر صفائی کرنا، اور ہاں آج مجھے تمہاری ہیلپ بھی چاہیے۔ آپ پھر ملازمہ کو کہتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ جی باجی کیا کرنا ہے؟ آج میں نے پہلی دفعہ کچھ بنانا ہے تو میرے پاس کھڑی رہنا، میری ہیلپ کرنا، میں نہیں چاہتی کہ پہلی بار میں ہی سب چیزیں خراب بناؤں۔ ابرش نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی باجی کیا ہے بنانا کیا ہے؟ رضیہ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتی بولی تھی۔ شاشلیک وتھ چائنیز رائس ہیں، یہ کیا ہوتا ہے باجی؟ میں تو نام ہی پہلی بار سن رہی ہوں، بنانا تو دور کی بات ہے۔ ملازمہ نے ہونک بنی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ باجی ہم غریب لوگ سادے کھانے کھاتے ہیں، ہمیں یہ چمک چھلک نہیں کبھی کھائے اور نہ ہی بنائے۔ ہاں رضیہ حد ہے، یہ بھی سادہ کھانا ہی ہے، اور یہ چمک نہیں۔ ابرش نے ہنستے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم بس میری ہیلپ کر دینا، میں یوٹیوب سے دیکھ لوں گی ریسیپی، پہلے تم صفائی کرو پھر میں بتاتی ہوں، آگے چیزیں دیکھ لینا پوری ہیں ورنہ تم لے آنا۔ جی ٹھیک ہے باجی وہ کہتی ہوئی جی ٹھیک ہے باجی کہتے ملازمہ صفائی کرنے لگی۔ یوٹیوب سے اس نے ساری ریسیپی دیکھی، رضیہ کے ساتھ مل کر سبزی کاٹی۔ رضیہ ایسے نہیں لمبی، اسے گول شیپ میں کاٹتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر ٹوک گئی تھی۔ اتنی محنت کے بعد آخر کھانا بن گیا تھا، یہ لوگ ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسا ہے۔ اسپون رضیہ کی طرف بڑھایا تھا۔ واہ یہ تو بہت مزے کا ہے، سچ کہہ رہی ہوں نا، دل تو نہیں رکھ رہی میرا؟ ابرش نے رضیہ کی طرف مشکوک نگاہ سے دیکھا تھا۔ چاولوں کو دم سے اتارنے کے بعد اوپر دھنیا ڈال کر اس نے سائڈ پر رکھ دیا۔ نہیں باجی اب دیکھنا صاحب جی کو بہت پسند آئے گا، انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ اچھا اب اتنی بھی تعریف نہ کرو، وہ آ کر ہی بتائے گا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ آج میں نے تمہارا بہت وقت لے لیا رضیہ۔ تھینک یو سو مچ باجی، اس میں شکریہ والی کیا بات ہے، آپ بہت اچھی ہیں، اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور آپ کو نیک اولاد عطا کرے۔ اور صاحب جی کے ساتھ ڈاکٹر پر چلی جائیے گا، کہتے ہوئے باہر کی جانب باہر نکلنے لگی۔ اندر داخل ہوتے زاویہ نے اس کی بات سنی تھی۔ کیا ہوا ہے ابرش کو؟ اس نے جلدی سے آتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ صاحب جی آپ تو باجی سے ہی پوچھ لیں، وہ ہنستے ہوئے نکل گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے وہ جلدی سے ابرش کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو ابر؟ طبیعت خراب ہے تو مجھے کال کیوں نہیں کی؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کی سنے بغیر اس کا ہاتھ تھامتا بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زاوی؟ سانس تو لے لیں، میری بات تو سن لیں، کچھ نہیں ہوا مجھے، بس ویسے ہی رات لیٹ سونے کی وجہ سے چکر آ رہے تھے، اس لیے رضیہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر پہ چلی جانا، میں نے تو بولا بھی کہ اس کے میں ٹھیک ہوں، لیکن پھر بھی عجیب ہی سوال کر رہی تھی۔ وہ زن چوتھی بول رہی تھی۔ کیا پوچھ رہی تھی وہ؟ زاویہ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے پوچھا تھا۔ یہی کہ دل تو نہیں خراب ہو رہا، پھر متلی تو نہیں آ رہی؟ میں نے منع کیا تھا آپ کو نہ بتائے، میں ٹھیک ہوں، میں ویسے ہی کبھی اتنی جلدی نہیں اٹھی اس لیے ایسا ہو رہا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، نیند پوری ہو گئی ہے میری۔ اس نے زاویہ کے شرٹ کے بٹنوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ زاویہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ابرش کو اس کی بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ بولی تھی چلیے آپ جلدی سے فریش ہو کر آئیں، آج میں نے کوکنگ کی ہے۔ ابرش نے اسے دور ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے کیوں کی؟ رضیہ بنا لیتی، پہلے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کیا ضرورت تھی کچن میں جانے کی؟ طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تو؟ اوہو زاوی کیا ہو گیا آپ کو؟ پوری اماں جی لگ رہے ہیں اس وقت؟ مجھے کچھ نہیں ہوا،
بتایا تو ہے بالکل ٹھیک، اور اب مہربانی فرما کے جلدی سے اٹھ جائیں ورنہ میں ناراض ہو جانا ہے۔ اس کی باتوں سے تنگ آتے ہوئے اسے دھمکی دیتی بولی تھی، لیکن ابھی وہ کچھ بولتا کہ وہ بول اٹھی تھی، مجھے بھی آپ کے لیے کچھ بنانا ہے، روز آپ ہی بناتے ہیں نا، آج میں نے بنا لیا، کہیں آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ میں اچھا نہیں بناؤں گی؟ ابریش نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا، میری توبہ، میں اگر آپ کی شان میں گستاخی کروں تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تھا، ہاں بس اب زیادہ معصوم نہ بنے اور جلدی سے واپس آئے، مجھے بھوک لگی ہے بہت، ابریش نے مسکین صورت بنا کر کہا تھا۔ جو حکم یوحنا سے کہتے ہوئے چلا گیا۔ ابریش ٹیبل پر برتن لگا رہی تھی جب وہ فریش سا اپنے پسندیدہ ٹراؤزر شرٹ میں اس کے قریب آیا تھا۔ میں ساتھ ہیلپ کروں؟ نہیں بالکل نہیں، آج آپ میرے مہمان ہیں اور مہمان خالی ہاتھ نہیں آتے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ رات کو آئس کریم لے آئیے گا، مسکراتے چہرے سے بولتی اس کی جانب دیکھا۔ جی ٹھیک ہے میڈم، کوئی اور حکم؟ غلام حاضر ہے، زاویہ بیٹھتے بولا تھا، سب کام میں خود کروں گی، کہتے اس نے ٹریز کے سامنے رکھی سب چیزیں خود لا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ چلے اب بسم اللہ کریں، جیسے آپ کھائیں، پہلے آپ کھائیں، اگر پیٹ خراب ہوا تو آپ کا، ابریش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہ کرے آپ پر مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کون کرتا ہے یار، کھانے سے پہلے ہی ڈرایا جا رہا ہے۔ زاویہ نے معصوم سی شکل بنائی تھی، میں کرتی ہوں ایسے، اور یہ مہمان کوئی اور نہیں میرا شوہر ہے، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اس کے ساتھ میرا حق ہے، ابریش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی جی، ہم تو غلام ہیں آپ کے، زاویہ نے جھکتے ہوئے کہا۔ چلے ٹیسٹ کریں، پھر میں بھی کھاؤں گی، بہت یمی ہے ابر، یہ سچ میں آپ نے ہی بنایا ہے؟ اس نے ابر کو جان بوجھ کر تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ساتھ والی آ کر بنا کر گئی تھی، ابریش نے جل کر کہا، مذاق کر رہا ہوں یار، آپ بھی لے، بہت اچھا ہے، ویل ڈن، مجھے بھی ٹیسٹ کروائیے، ابریش نے اس کے قریب چہرہ کیا۔ زاویہ نے اسے کھلایا تھا، یہ تو سچ میں بہت اچھا بنا ہے، مجھے لگا آپ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس نے کہتے اپنے پلیٹ میں ٹارس نکالے تھے۔ یوں ہی باتوں کے درمیان کھانا کھایا گیا تھا۔ زاویہ کے ساتھ گزرے کچھ ہی دنوں میں اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئی تھیں، اس کا مزاج، اس کا انداز، اس کا رویہ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ زیادہ تر وہ کھانا خود بناتی تھی، رضیہ کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، رضیہ سے اس نے بہت کچھ کام سیکھے تھے، تھوڑی بہت روٹی بنانی بھی آ گئی تھی۔ زاویہ نے بہت منع کیا کہ وہ یہ سب کام نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانی، اسے زاویہ کا خیال رکھنا اچھا لگتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی محبت ہے یا صرف پسند، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اس کی عزت کرتی ہے، وہ اس کا شوہر ہے، اس کا محسن ہے، اور اس چیز کے لیے خدا کی شکر گزار تھی کہ اس نے اسے اتنا اچھا محبت کرنے والا انسان دیا۔ اس نے ہمیشہ زاویہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور محبت دیکھی تھی، وہ اس کی پسند کے مطابق لباس پہنتی جو اسے پسند ہوتا، اور جب وہ اس کی تعریف کرتا تو ابریش خوشی سے نہال ہو جاتی، اسے پسند تھا اپنی تعریف اس کے منہ سے سننا، اس کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے سینے پر سر رکھ کر اسے سننا، قرآن پاک کی آیت کے متعلق اسے اچھی باتیں پوچھنا، اس کا اتنی محبت سے جواب دینا، سب اسے بہت پسند تھا۔ ابریش کو اس کی عادت ہوتی جا رہی تھی، جب وہ پاس نہ ہوتا تو اسے پولیس اسٹیشن کال کر لیتی، اس سے باتیں کرتی رہتی، اور جب کبھی وہ لیٹ ہو جاتا تو کال کر کے فوراً گھر پہنچنے کا حکم سناتی، اور وہ دل و جان سے نثار ہوتے ہوئے اس کی ایک پکار پر دوڑتا چلا آتا تھا۔ ابھی وہ اسے کال ہی کر رہی تھی جو فوراً اٹھا لی گئی تھی۔ زاویہ کب تک آنا ہے آپ نے؟ وہ اکیلی بور ہوتی تنگ آتی اس سے گویا ہوئی تھی، بس تھوڑی دیر میں نکلنے والا ہوں، کچھ چاہیے آپ کو؟ زاویہ نے گاڑی کی چابی اٹھاتے پوچھا تھا۔ جی، آتی دفعہ آپ بیبی لے آئیے گا۔ زاویہ کو اس کی بات پر جھٹکا ہی لگا تھا، اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے، کیا کہا آپ نے؟ زاویہ کیا ہو گیا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں بیبی لے کر آنا۔ ابر کس کا بیبی؟ میں کہاں سے لاؤں؟ زاویہ نے حیرت کے مارے اس سے پوچھا تھا۔ کیا پتہ، بلیاں کتے کے بچے کو بیبی کہہ رہی ہو؟ وہ یہی سمجھا تھا، اوہو زاویہ، انسان کا بیبی لانا ہے، اور کس کا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ابریش نے تنگ آ کر کہا تھا۔ ابر انسان کا بیبی؟ آر یو سیریس؟ کہاں سے لاؤں میں؟ ایک منٹ، آپ کو یہ کس نے کہا؟ اس نے ابرو اچکاتے پوچھا تھا، کیونکہ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ خود سے کبھی ایسا نہ بولتی اور نہ ایسا کوئی خیال اسے آتا۔ میں گھر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ اور میرا بچہ، کہتے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اف، اب کیا کروں، کہاں پھنسا دیا ہے زاویہ، یہ ضرور رضیہ کا ہی کام ہے، اس نے کچھ الٹا سیدھا کہا ہوگا۔ اف رضیہ، تمہیں تو اللہ پوچھے گا، کس مشکل میں پھنسا دیا ہے مجھے، اب کہاں سے لا کے تمہیں ایسے بیبی کیسے سمجھاؤں اسے؟ اف زاویہ، تو صحیح پھنسا ہے، وہ تو مختلف سوالات کرے گی، یا اللہ مجھے صبر دے۔ زاویہ نے آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہوئے متفقہ لہجے میں کہا۔ خیر، گھر تو جانا تھا۔ اب گھر میں داخل ہوتے اس سے ابریش صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی، جو فون میں دیکھنے میں مصروف تھی۔ زاویہ اسلام کرتا اس کے قریب بیٹھا تھا۔ زاویہ، آپ آگے بیبی نہیں لایا؟ اب ابریش نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب میری طرف دیکھیں میری جان، اور مجھے بتائیں، یوں بیٹھے بٹھائے آپ کو بیبی کا شوق کہاں سے آ گیا؟ زاویہ نے محبت سے اس کی بالوں کی لٹ پیچھے کرتے پوچھا تھا۔ وہ آج صبح رضیہ آئی تھی نا، تو اس نے کہا مجھے کہ میں اکیلی کیسے رہتی ہوں، آپ بھی گھر پر نہیں ہوتے تو میں نے بتایا کہ آپ جلدی آ جاتے ہیں، ورنہ میں آپ سے بات کرتی رہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر بھی بیبی سے گھر میں رونق ہوتی ہے، وہ بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ابریش نے رضیہ کی رٹی رٹائی بات بولی، جسے سننے کے بعد جس سے اس نے اسے بتایا تھا، جب وہ پوچھے تو یہ جواب دینا۔
اس نے کہا بیبی لے آئیں، اس کے ساتھ میرا وقت بھی گزر جائے گا اور مزہ بھی بہت آئے گا، اور بیبی تو بہت پیارے ہوتے ہیں نا زاویہ؟ اس نے معصومیت سے زاویہ کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ میں نے گوگل پر بیبی کی پکس بھی دیکھی ہے، اتنے پیارے کیوٹ ہوتے ہیں زاویہ، پلیز مجھے بھی لا دینا۔ ابریش نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لاڈ سے کہا تھا، میں اس کے ساتھ کھیلا کروں گی، اس کے ساتھ ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی، بہت مزہ آئے گا۔ وہ جوش سے اسے اپنے پلان بتانے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اندازہ نہیں وہ کیا مانگ رہی ہے، لیکن زاویہ اسے ابھی کچھ بھی ایسا نہیں بتانا چاہتا تھا جس سے پریشان ہو یا اس کا مائنڈ اپسیٹ ہو۔ اور ایسا کہنا ٹھیک بھی تھا کہ وہ اس رشتے کی نوعیت نہیں سمجھتی تھی۔ زاویہ اسے اپنی محبت سے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا، وہ خود ضبط کے پہرے بٹھائے اس کے قریب جاتا تھا۔ وہ خواب میں بھی اسے ذرا سی تکلیف دینے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ اب اور دیکھیں میری طرف معصوم سی وائفی، کوئی بھی اپنا بیبی کسی کو نہیں دیتا، اور آپ تو مانگ بھی انسان کا بچا رہی ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو کبھی خود سے دور نہیں کرتی، تو آپ کو کوئی بیبی کیسے دے گا؟ اپنا بیبی صرف اپنا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیتا، تو پھر اپنا کہاں سے آتا ہے زاویہ؟ ہم اپنا لے آتے ہیں نا۔ اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ آ جائے گا انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا، اور ویسے بھی ابھی آپ چھوٹی ہیں ان سب باتوں کے لیے، ابھی صرف اسٹڈی کو فوکس کریں اور مجھ پر۔ آخری بات زاویہ نے ہلکے سے بڑبڑایا تھا، اور باقی جو آپ نے پوچھنا ہے وہ بھی اماں سے پوچھنا، وہ آپ کو بتائیں گی۔ کیوں بھی اماں سے کیوں پوچھوں؟ آپ بتائیں۔ آپ کی سب باتیں مجھے اچھے سے سمجھ آتی ہیں، اس لیے کہ کچھ باتیں آپ کو بھی اماں زیادہ اچھے سے سمجھا سکتی ہیں نا، تو اس لیے اب آپ چھوڑیں اس بات کو، گھر جاتے ہیں میں آپ کو پیاری سی کیٹی لا کر دوں گا، آپ اس کو پیار کرنا۔ کیا سچی زاویہ؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا نا، مجھے کیٹس بہت زیادہ پسند ہے، اتنی پیاری ہوتی ہیں زاویہ، وائٹ والی لے کر آنی ہے آپ نے۔ ابریش پرجوش سی اچھلتی ہوئی اس کے قریب آتے بولی تھی، جی ٹھیک ہے، اب چلیں، اٹھے، کھانا کھانا ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ زاویہ نے بات بدلنی چاہی تھی، اس نے شکر ادا کیا وہ کامیاب ہوا تھا۔ ابریش اب کیٹ کی تصاویر سرچ کرنے لگی اور دیکھنے لگی۔ صبح وہ لوگ جلدی نکل آئے تھے تاکہ صفدر صاحب کا استقبال کر سکے۔ ابریش کو گھر جانے کی خوشی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ایک طرف وہ اداس بھی ہو رہی تھی کیونکہ اس گھر سے اس کی بہت یادیں جڑ گئی تھیں۔ رضیہ اس سے ملتے ہوئے رو پڑی تھی، اسے جلدی آنے کا وعدہ کرتے الوداعی کلمات کہتے وہ لوگ گھر کے لیے نکل پڑے تھے۔ گھر پہنچ کر جیسے اندر داخل ہوئے سامنے صفدر صاحب کھڑے تھے۔ ابریش کو لگا کہ شاید اس کا وہم ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے آنے کے بعد پہنچنا تھا۔ میرا بچہ ابا سے ملنا نہیں ہے؟ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اور کبھی پاس کھڑے زاویہ کو دیکھ رہی تھی، اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ اس کے بابا اس کے پاس ہیں۔ اس کی آنکھوں تیزی سے نم ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر اپنے نازک ہاتھ پھیرتے وہ بے یقینی سے بولی تھی، اے بابا، میرے بابا۔ وہ کہتے روتے ان کے سینے لگے تھے، میرا بیٹا۔ بابا تو پاس ہی ہیں، ہمیشہ اپنی بیٹی کے اس کے آنسو صاف کرتے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ گویا ہوئے تھے اور زاویہ کو پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ زاویہ مسکراتا ہوا ان کے بازوؤں میں ہاتھ سمایا تھا۔ صفدر صاحب نے دونوں کے ماتھے پر بارے بارے لب رکھے۔ بابا آپ لیٹ آنے والے تھے نا؟ ابریش نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں میرا بیٹا، میں وقت پر آئی ہوں، زاویہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے بتایا ہی نہیں۔ وہ مسکرا کر بولے تھے۔ ابریش نے خفا سی نظر زاویہ پر ڈالی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اپنے عقب سے آنے والی آواز پر اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بھی اماں ان کا نام پکارتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو بڑی بھی اماں ان کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے بولی تھی، میں نے بھی آپ کو بہت زیادہ مس کیا ابریش بیبی۔ بھی اماں نے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اور کافی بدل بھی گئی ہیں۔ ابریش ان کی بات پر کھلکھلائی تھی، بدل تو وہ بہت گئی تھی۔ ایک پل کو تو صفدر صاحب بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ پنک شلوار قمیض پر ہم رنگ دوپٹہ، شانوں پر شال لیے خود کو مکمل چھپائے، ہلکا پنک لپ گلوس ہونٹوں پر لگائے، سر کو مکمل حجاب میں رکھے وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں، کہتے بھی اماں اٹھ گئی تھی۔ ابریش اب صفدر صاحب کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ان کی سمت دیکھ رہی تھی جو زاویہ سے باتوں میں مشغول تھے۔ ابریش کی آنکھ کھلی تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی، ساتھ لپٹے زاویہ کی طرف نظر پڑی تو لب مسکرا اٹھے تھے۔ گرے شرٹ میں ماتھے پر بکھرے گھنے بال، چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی لیے ابریش کو بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر اسے ایسے ہی دیکھتی رہی تھی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی ہلکی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کر اٹھی، زاویہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ ابریش کو اس کی کہی سب باتیں یاد آئی تھیں، وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے۔ میرے اللہ، میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، مجھے اتنی محبت کرنے والا شوہر دیا، وہ خدا سے ہم کلام تھی۔ زاویہ نے آنکھیں کھولی، وہ اس پر جھکی اسے اٹھا رہی تھی، اس نے جان بوجھ کر پھر سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کی حرکت ابریش سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ ابریش اس کے کان کے پاس جھکی اور چیخ کر اس کا نام پکار رہا تھا۔ زاویہ ہڑبڑا کر بیٹھا، حیران نگاہوں سے ابریش کو دیکھا جو لوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک منٹ رک جائیے، بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اس سے پہلے کہ زاویہ ابریش تک پہنچتا، تیزی سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وضو کر کے باہر آئی تو زاویہ موجود نہیں تھا، نماز ادا کرنے نیچے گیا تھا۔ ملک صفدر لاؤنج میں بیٹھے زاویہ سے کچھ بات کر رہے تھے جب ان کی نظر ان کی جانب آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ ان کے قریب آتے ہی ابریش نے سلام کیا تھا، آگے میری بیٹی، اب طبیعت کیسی ہے میری جان کی؟
आबरिश को अपने साथ में लेते उन्होंने नरमी से पूछा था, मैं ठीक हूँ बाबा। आबरिश ने मुस्कुराकर जवाब दिया और जावियर की तरफ देखा जो उसे देख मुंह पर हाथ फेंक कर बदले का इशारा कर रहा था। आबरिश को इसे देखकर अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल लग रहा था। सफदर मलिक इनको देखकर गोया हुए, अच्छा मेरा बेटा आप दोनों लंच कर लो, मुझे ऑफिस के लिए एक कोलीग से मिलने जाना है, फिर रात में डिनर इकट्ठा करेंगे। ओके बाबा आप जाएं। अबरिश ने मुस्कुराते हुए इन्हें देखते हुए कहा था। जैसे सफदर मलिक लाउंज से बाहर कदम रखे जावियर अबरिश की तरफ तेजी से बढ़ा था। अबरिश ने उसे देखकर दौड़ लगाई। सोफे के गिर्द घूमती हुई उनसे हंस रही थी और जावियर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जावियर मैं थक गई हूँ, ब्रेक ले लें, मासूमी से कहती हुई बैठ गई थी। अच्छा बेटा अपनी बारी में ब्रेक या कोई हम गेम नहीं खेल रहे, मैं बदला लेने के लिए आपको पकड़ रहा हूँ, जावियर ने अपने सामने लेते हुए कहा था। अबरिश इसकी जाने मासूमी से देखते हुए गोया हुई, आप क्या मुझसे बदला लेंगे? चेहरे पर बिला की मासूमी लिए वो आंखें टपटपाती हुई इसके गाल पर हाथ रखते पूछ रही थी। और जाविया तो बस अपनी बीवी को की चालाकी पर अशश कर उठा था। सही कहते हैं भला, बुराई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। एक तो मैंने आपको जगाया और उल्टा मुझे ही से ही बदला ले रहे हैं। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने वक्त पर आपको उठा दिया, वरना नमाज कज़ा हो जाती और फिर आपको गुनाह मिलता, कब्र में सांप काटते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप ले लिया अपना बदला। अबरिश ने मसनूई आंसू साफ करते हुए कहा था। जावियर को उसकी चालाकी का अच्छे से इल्म था, इसलिए मुस्कुराता उसके सुर पर रुखसार पर लब रख के, अच्छा मेरी जान नहीं लेता आपसे कोई बदला, और बहुत शुक्रिया मेरी जान, आपने मुझे नमाज के लिए उठाया। अब बातें बात में कर लें, मेरे पेट में चूहे रेस लगा रहे हैं, रात से कुछ भी नहीं खाया, उठ कर लंच करते हैं। जाविया ने इसका हाथ थामते हुए कहा। ज़िंदगी हसीन है आपके साथ, कहते इसने मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पर लब रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेहतरीन दोस्त साथी वही है जो आपकी आखिरत की फ़िक्र करे, जिसके साथ गुफ्तगू से आपकी मालूमात और ईमान बढ़े, जो नेकियों के मैदान में आपके साथ सबकत लेकर जाने की दौड़ लगाए, जो आपको हक़ और पेशानी में सब्र की तलकीन करे। अगर आपको कोई ऐसा मिले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि यही तो ईमान के साथी होते हैं। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। 6 माह पर लगाकर गुजर गए थे। जावियर अपनी जॉब के साथ साथ बिजनेस में सफदर साहब की भी हेल्प कर रहा था। अबरिश ने मदरसा ज्वाइन किया था जहाँ वो तर्जमा तफसीर पढ़ रही थी। यूनिट से आकर वो सेकंड टाइम वहाँ जाती थी। जब तक वो आती जावियर और सफदर मलिक भी घर आ जाते थे। रात को डिनर सब मिलकर करते थे, साथ साथ अबरिश की सारे दिन की किताबें सुनते थे। अबरिश बेटा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, मैं चाहता हूँ कि अब आपका एक ग्रैंड रिसेप्शन रखे जिसमें सब इनवाइटेड हों, और पहले भी निकाह के वक्त ज़्यादा लोग नहीं बुला सके हम। बाबा मैं नहीं चाहती कि बेपर्दगी हो, इसलिए आप अपने ऑफिस कोलीग की पार्टी अलग से कर लीजिएगा जिसमें ज़्यादा जावियार शामिल होंगे, और छोटी सी तकरीब करीबी रिश्तेदारों के लिए रख ले ताकि वो बातें ना बनाए। आबरिश ने इत्मीनान से कहते हुए उनकी जानिब देखा था। माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। ठीक है बेटा, जैसे आपको ठीक लगे। जावियार से तो पहली बात कर चुके थे, इसलिए तकरीब की तारीख फाइनल कर ली थी। तो ठीक है, फिर इस हफ्ते को एक छोटी सी तकरीब रख लेते हैं और सब रिश्तेदारों को इनवाइट कर लेते हैं। अबरिश उठकर अपने कमरे की जानिब पर नमाज अदा करने चली गई, जिसे जबकि जावियर और सफदर बातों में मसरूफ थे। तैयारियों में वक्त का पता ही नहीं चला। उनको घर के लॉन को सजाया गया था। अबरिश चाहती थी कि घर में ही फंक्शन किया जाए, इसके लॉन को ही खूबसूरती से सजाया गया था। वो टेरेस पर खड़ी नीचे देख रही थी। सुबह से उसे जावियर के कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा सोच के उसका दिल घबरा रहा था। बेशक उसे उसके साथ बहुत अटैच थी, लेकिन अब उसके और दरमियान रिश्ता इस्तवार की नोयत समझ गई थी, इसलिए इसे थोड़ा हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। उसकी खुमार ज़दा आंखों से उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता था, लेकिन वो जावियर से दूर रहकर उसको और आजमाइश में नहीं डालना चाहती थी। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत को देख चुकी थी। कब तक वो उससे दूरी बरकरार रखती? पहले तो वो अपनी जल्दी रुखसती चाहती ही नहीं थी, लेकिन अब दर्स में उसके उस्ताद ने बताया कि बालिग लड़की के निकाह का हुक्म इस्लाम में है, और हमारे नबी ने इसकी मिसाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करके दी थी। निकाह के वक्त हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द को औरत की ज़रूरत होती है और औरत को मर्द की, दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। ये सब बातें सुनकर अबरिश परेशान हो गई थी कि वो जावियर से दूर रहकर खुदा की नाराज़गी का सबब तो नहीं बन रही, इसलिए खामोशी से रुखसती के लिए राज़ी हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि अपने शोहर से दूर रहकर खुदा की गुनहगार बने, और वैसे भी जब वो जावियर से मोहब्बत करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, तो फिर एतराज़ किस चीज़ का। लॉन में गहमा गहमी लगी हुई थी। सब मेहमान आना शुरू हो गए थे। जावियर और सफदर मलिक मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। मेहमान आ चुके थे, वह कुछ बातों में मसरूफ़ थे, कुछ खाने में मसरूफ़ थे, कुछ दुल्हन के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जावियर खुद ही उसे लेने कमरे में आया। वो नज़र झुकाए बैठी उंगलियां चटका रही थी। वो पिंक मैक्सी में मेकअप किए हुए बिल्कुल हसीन परी लग रही थी। कुछ लम्हे तो वो नजरें हटाना भूल गया था, लेकिन खुद पर जब्त करते हुए जावियर ने इसका हाथ थाम के अपने बराबर खड़ा किया। रिलैक्स रहें अबर, मैं आपके साथ हूँ, कहता वो उसके साथ लिए सबके दरमियान से गुजर कर स्टेज की जानिब आया था। अबरिश ने एक नज़र सबकी जानिब देखा। सब उससे मिलने आ रहे थे। सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की थी, उन दोनों को दुआएं दी। कुछ ही देर में आस्ता सब रुखसत होने लगे। अबरिश की थकन का सोचते हुए जावियर से भी अम्मा के साथ रूम में भेज दिया था। भी अम्मा के हमरा वो जावियर के कमरे में दाखिल भी अम्मा ने उसे बैठा के मोहब्बत से माथे पर बोसा दी और बाहर आ गया। अबरिश का दिल को तेजी से धड़क रहा था। आने वाले लम्हात का सोचते उसके माथे पर पसीना आ गया।
کچھ ہی دیر میں زاویہ دروازہ کھولتا اندر آیا تھا۔ جیسے ہی زاویہ نے دروازہ بند کرتے اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں جھکائے کنفیوز سی بیٹھی ہوئی تھی۔ زاویہ چلتا ہوا اس کے قریب بیٹھا اور اس کا نازک ہاتھ پکڑا۔ ریلیکس رہیں عابر، میں آپ کا زاوی ہوں جس معصوم کو آپ سوئے ہوئے ٹانگیں مارتی تھی۔ عبریش اس کی بات پر ہنستی تھی۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے زاویہ نے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ ماشاء اللہ۔ عبریش کبھی مجھ سے خفا نہیں ہونا، آپ بہت خاص ہیں میرے لیے، بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے اور ساری زندگی کرتا رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے رشتے کو دل سے تسلیم کریں، اس لیے میں نے اس وقت کا انتظار کیا ہے۔ آپ خود میری طرف آئیں، ہمارے رشتے کو سمجھیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بے پناہ عشق کرتا ہوں، آپ کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ زاویہ نے اس کے بچھانے پر لب رکھتے ہوئے اور بہت خوبصورت سا گولڈن کا بریسلٹ اس کو پہنایا تھا۔ وہ شرارت سے دیکھتا بولا، پھر کیا خیال ہے پر بیبی نہیں چاہیے اب آپ کو؟ عبریش اس کی بات پر کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ زاوی آپ بہت برے ہیں کہتی اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ زاویہ نے مسکراتے ہوئے دل میں خدا کا شکر ادا کیا اسے سینے میں پیچ لیا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول راہ زیست ہو تم، یہ ناول کا نام ہے اور اس کی رائٹر ہیں یمنا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔